اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا کرتے ہیں، آپ کے نزدیک وہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ میرے نزدیک نہیں ہے وہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ان کے نزدیک ہیں جن کے بڑے ہیں، یعنی کہ بریلویوں کے بڑے امام احمد رضا بریلوی المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری، ان کی ڈیتھ کا میں ایئر بتا رہا ہوں۔ منظر الاسلام بریلی میں انہوں نے 1904 میں ایک مدرسہ بنایا اور 1905 میں دیوبندیوں کی منجی ٹھوک دی، حسام الحرمین لکھی، جس سال حضرت آئنسٹائن اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی لکھ رہے تھے، ایگزیکٹ ایک ہی سال ہے 1905 کا، اور یہاں لکھی جا رہی تھی حسام الحرمین اور جواب میں المحند علی المفند۔ تو 100 سال بعد ہم نے یہاں کھڑے ہونا تھا اور انہوں نے وہاں کھڑے ہونا تھا جہاں وہ کھڑے ہوئے، آج پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ہم ان کو کہتے ہیں۔ باقی رسپیکٹ اس حوالے سے دینا، اگر کوئی اعلیٰ حضرت کہہ کے بات سنتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ باقیوں کو گھٹیا حضرت کہتے ہیں۔ وہ ہاشمی میاں کا آپ نے کلپ دیکھا نا کہ ترجمہ دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا ہے یا کسی گھٹیا حضرت کا ہے۔ تو پھر میں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بھی کچھ گھٹیا چیزیں ان کو بتائیں کہ یہ انہوں نے گھٹیا ترجمہ کیا ہے، وہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ میں نے کنز الایمان ان کے ترجمے کی ہائی لائٹ کی ہیں۔ برتھ ڈے پہ کیک کاٹنا کیسا ہے جی؟ کاٹیں کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ کلچرل ایکٹیویٹی ہے۔ نماز کے بارے میں کوئی ایسی لائن بول دیں کہ نماز پڑھے بغیر رہا نہ جا سکے۔ آج میں نے بولی ہے بھائی، عقیدے کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے، جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس کے بعد اب کون سی بات رہ گئی بھائی؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں، لیکن اگر بے نمازی ہیں تو اللہ کے حضور آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی شخص 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھا جائے۔ اس زمانے میں جماعت چھوڑنے کے اوپر منافق ہو جاتا تھا بندہ، نماز چھوڑنے والا تو پتہ نہیں کیا تھا۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاۃ کی صرف تکفیر کرتے تھے، یعنی بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے اور کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے کہا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کا ذمہ کرم تم سے اٹھ جائے گا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ بے نمازی کے لیے قیامت والے دن نہ کوئی نجات ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور چھٹکارے کی، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو نمازی ہے اس کے لیے دلیل بھی ہوگی اور نجات بھی ہوگی اللہ کے حضور، اس کی نماز۔ تو یہ کافی ساری چیزیں میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری حاجت پوری ہو جائے تو مسجد میں 50,000 جمع کرواؤں گا۔ حاجت پوری ہوگی، لیکن میرے بہن بھائی کے حالات کافی خراب ہے، کیا میں وہ رقم ان کو دے سکتا ہوں؟ نہیں جی، ان کو رقم آپ نہیں دے سکتے، جو منت تھی وہی آپ کو منت پوری کرنی ہے۔ ہاں، ایک شرعی ہیلا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی منت کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 89 میں رپورٹ ہوا، غلام آزاد کریں۔ آج کل تو آبسلیٹ ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے، صحیح مسلم میں بھی تفصیل موجود ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں بھی آیا کہ قسم اور منت کا ایک ہی کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا انہیں کپڑے لے کر دیں، دونوں میں سے ایک کام۔ اور اگر غریب ہیں تو 3 روزے رکھ لیں۔ آپ غریب تو نہیں ہیں کیونکہ 50,000 منت آپ نے مانی ہوئی ہے،
تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, 500 روپے کا تو ایک مسکین کا کھانا ہو ہی جائے گا نا جی. تو تقریباً 5,000 روپے ادھر لگ جائے گا, باقی 45,000 دے دیں ادھر. اور یہ میں آپ کو شرعی ہیلا بتا رہا ہوں. باقی ان منتوں کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, کنجوس کا مال نکلتا ہے, منت سے کوئی مصیبت ٹلتی کوئی نہیں. ہاں, چونکہ اب آپ اپنے ساتھ کر چکے ہیں لہذا آپ نے پورا کرنا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ منت پوری کریں اپنی. اہل بیت, اہل اللہ, غیر اللہ میں فرق واضح کرتے ہیں. ان میں کس کی بات کو اسلامک لحاظ سے اہمیت دیتے ہیں؟ اسلامک لحاظ سے تو اہمیت آپ نے قرآن و سنت کو دینی ہے, اور قرآن و سنت کی تعلیمات جو بھی آپ کو بتائے, خواہ وہ آج کا ہو چاہے اس زمانے کا, وہ آپ نے لے لینی ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا ہوا ہے, نبی اسلام نے انڈورس کر دیا تھا. اور آج تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن پاک آپ کو حضرت گیوٹنبرگ نے دیا ہے 1440 عیسوی میں, جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا تھا, اور یہ بخاری مسلم بھی انہوں نے دی ہے. ظاہر پرنٹنگ پریس کے بغیر تو آپ اس کو کاتب سے تو لکھوا نہیں سکتے تھے. 30-40 لاکھ کا ایک نسخہ لکھا جاتا ہے جو اچھا کاتب لکھ کے دیتا ہے آپ کو. ظاہر 600 صفحے اس نے لکھنے ہیں, ایک صفحہ وہ ایک دن میں مکمل کر لے تو بڑی بات ہے. تو جس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ نے ماننی ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. روزے بھی رکھ کر دیکھ لیے, شہوت کنٹرول نہیں ہوتی. روزے آپ نے اتنے نہیں رکھے بھائی, کتنے روزے رکھ لیے ہیں؟ کچھ دنوں یا کچھ مہینوں بعد نفس غالب ہو جاتا ہے, بس جب غالب ہو پھر سے روزے شروع کر دیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے, آپ کے لیے نکاح کرنا آسان ہو جائے. خلافت و ملوکیت میں پائی جانے والی تبدیلیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں. کیا مارکیٹ میں ملنے والی اور مولانا مودودی کی لکھی ہوئی کتاب ایک ہی ہے؟ ہم نے تو کراچی کے مفتی صاحب کو چیلنج دیا تھا کہ اپنے مولویوں کی تقلید میں تم نے ایک پھکڑ چھوڑ دیا کہ جی اس زمانے کی خلافت و ملوکیت اور تھی, آج کی اور ہے, کیونکہ آج کل جماعت اسلامی سے ان کی دوستی ہو گئی ہے نا. تو اور بھائی مودودی صاحب نے جو لکھا تھا آج تک وہی لکھا ہوا ہے بھائی. اس زمانے کی 1967 کی خلافت و ملوکیت, آج کی خلافت و ملوکیت ایک ہی ہے. اور دیکھیں اللہ نے اس کا دفاع کروایا ایک دیوبندی مفتی سے, مفتی عامر عثمانی, تجلی دیوبند جو رسالہ نکالتے تھے دیوبند سے, ان کو کتاب بھیجی تھی دیوبندیوں نے کہ آپ جواب لکھیں اس کا. وہ کتاب پڑھ کے خود گمراہ ہو گئے انورٹڈ کاماس میں. اور 700 صفحوں پر انہوں نے تجلی دیوبند میگزین میں خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا, جو آج پرنٹ ہو چکا ہے باقاعدہ, تجلیات صحابہ کے نام سے. اگر ایک فرد کی کمائی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ جوئے سے کماتا ہے, آپ سے خریداری کرنے آئے, تو کیا یہ رقم میرے لیے حلال؟ جی آپ کے لیے حلال ہے بھائی, وہ جوا تو اس کے اوپر ہے نا, آپ کے اوپر. کل کو آپ لکھ کے لگائیں گے جی فلاں بھی نہیں لے سکتا, فلاں بھی نہیں لے سکتا, تو اس طرح تو نہیں ہوگا بھائی. وہ اس کی کمائی ہے. آپ نے دودھ دینا ہے ایک کافر کو بھی, ایک مسلمان کو بھی, ایک حرام خور کو بھی, ایک حلال خور کو بھی. اس کی برائی کا وبال اس پہ ہوگا. اس طرح تو دنیا کا نظام نہیں چلتا. موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں سود کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سود کے بارے میں میری کیا رائے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اگر ہم بینک میں 2 لاکھ کی جمع پونجی کی مد میں رکھتے ہیں, کچھ عرصے بعد کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے اسلامک بینک میں رکھیں نا بھائی, دوسرے بینکوں میں آپ نہ رکھیں. ہم نے تو بتایا اسلامک بینک جو ہے وہ کاروبار کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اب تو ماشاءاللہ اسلامک بینک اتنے زیادہ ہیں, پاکستان میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. کیا داڑھی ہونٹ سے شروع کریں یا تھوڑی سے؟ یہ کیا مطلب؟ اچھا اچھا, مٹھی ہونٹ سے؟ ہونٹ سے کیسے آپ نے کرنی بھائی؟ مٹھی داڑھی جو ہے وہ ایسے کر کے آپ نے پکڑنی ہے. ایسے کر کے پکڑیں گے تو تعلق قادری صاحب والی مٹھی ہوگی. ہاں وہ وہیں سے ناپتے ہیں. اب آپ پوچھیں کہ جی اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی تھی. تو پکڑی جانے والی داڑھی وہی ہوتی ہے جو ٹھوڑی کے نیچے مٹھی ہو, ورنہ تو ہاتھ میں ہی نہیں آتی. واٹ از یور ویو آن دا سلف موومنٹ؟ یہ کون سی ہے جی
سلفی تو نہیں لکھا، سلف لکھا ہوا. یہ کوئی نئی آئی ہے؟ سلفی موومنٹ اگر تو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اہل الحدیث اہل السنہ کی فکر پہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس میں تکفیری سوچ ہے تو پھر خارجی ہوں گے. یہ پھر آ گیا جی سلفی تحریک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اردو بھی انگریزی بھی منو، اتنی تو انگریزی آندی یار. جہاں زیادہ تر ابن تیمیہ کے، آج کل ابن تیمیہ کے فتوے نہیں چلتے، آج کل وہ جو انجینئر بیٹھا ہوا ہے نا جیلم میں، اس کی بات چلتی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت سے بتاتا ہے. وہ والی بات چھوڑ دیں. باقی ابن تیمیہ کے جو فتوے اچھے ہیں ان کو مانے. مثلا ابن تیمیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑی نفلی عبادتوں میں سے ایک قبر رسول کی حاضری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، بہت اچھی بات لکھی ہے. ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ ان کے ماموں جان نے ہمارے ماموں جان سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی پہ سب و شتم کرے. صحیح مسلم میں جو حدیث تھی اس کی فلنگ ان دا بلینکس انہوں نے کی ہے. تو اچھی باتیں بھی لکھی ہیں ابن تیمیہ نے. امام کعبہ کچھ عرصہ سے سین حرم کے پیچھے سے نماز پڑھاتے ہیں، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے اگر ان کے سامنے بھی لوگ کھڑے ہیں. ہاں اگر وہ خالی کروائیں. اس وقت امام کعبہ کے بھی دو گروپ بن گئے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے اور پرانے طریقے پہ ہی وہ سامنے پوری تکون خالی کروا لیتے ہیں اور پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ تو درست ہے کہ ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوا، اس دیوار میں ان کے سامنے کوئی نہیں ہونا چاہیے، باقی دیواروں میں کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اپنے سامنے بھی کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ کھڑے پیچھے جا کے، تو وہ نماز تو درست نہیں ہے. یہ کچھ عرصے سے انہوں نے بدعت شروع کی ہے، اللہ ہدایت دے ان کو. عبداللہ ابن عمر نے نبی الاسلام کی وفات سے 1 مہینہ پہلے جو آپ الاسلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس حدیث کا نمبر بتا دیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. میں نے کئی ایک ویڈیوز میں بتائی ہے. آپ کو بخاری میں شروع والے چیپٹر میں ہی یہ حدیث مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس وقت جو بندہ روئے ارض پہ زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس پہ اس کی قیامت قائم ہو جائے گی، اس کا قرن ختم ہو جائے گا. 100 سال لکھیں اور عبداللہ ابن عمر لکھیں تو یہ حدیث کھل جائے گی. اے آئی کو بھی کہیں نا آپ انہی الفاظ میں کہ حدیث کھولو تو وہ کھول دے گا. جدید دور میں اسلامک پس منظر کے ساتھ اسلامک وومن ہر فیلڈ میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی؟ ہر فیلڈ میں نہیں کر سکتی جی. اس چیز سے باہر نکلیں، جو ان کی فیلڈ ہے اسی میں وہ کر سکتی ہیں اور اسی میں ہی ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں شاہد افریدی صاحب سے کسی نے عورتوں کی کرکٹ کی ٹیم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا عورتیں کھانا بڑا اچھا بناتی ہیں. تو انہوں نے اس کا انکار بھی نہیں کیا اور دبے الفاظ میں سہیل وڑائچ صاحب کی طرح اپنا میسج بھی پہنچا دیا. تو یہ بڑا اچھا فن آتا ہے شاہد افریدی صاحب کو. تو ہمارا بھی یہی موقف ہے. ہاں گائنی کی فیلڈ میں آئیں، اسی طریقے سے ٹیچنگ کی فیلڈ میں آئیں، یہ کام ہے کرنے کے. کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی کھیلنے کی ضرورت نہیں ان کو. کیا مسلمان ہی جنت میں جائیں گے یا کوئی بھی انسان جو اچھے عمل کرے گا؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے یہود و نصارہ بھی جائیں گے. جی اس میں ہے کہ اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں تو. اگر یہود و نصارہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے تو پھر نہیں ہے. دوسرا یہ ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے، اس میں میری پوری ویڈیو ہے. کیا یہودی اور عیسائی بھی یا کرسچنز موسٹ اپروپریٹ وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کی میں نے تشریح اس میں بیان کی ہوئی ہے. ویسے اگر آج میرا لیکچر جلدی ختم ہو جاتا نا تو میں نے اس ٹاپک کو آج ڈسکس کرنا تھا. 5 میں نے ایگزامپلز رکھی ہوئی تھی قرآن پاک سے، جو آیات آپٹیمل سولوشن کے تحت آپ کو سولوشن پیش کرنا پڑتا ہے آپس میں بظاہر ٹکراتی ہیں. ان میں پہلی مثال جو سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا، اس کے اوپر کئی لوگوں نے آگے سے پھر یہ کہنا شروع کر دیا جی ابلیس دیکھیں پہلے فرشتوں کا استاد تھا، فرشتہ تھا اور بعد میں وہ گمراہ ہو گیا. اور ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا بھائی، جن تھا. ٹھیک ہے، اس طرح قرآن پاک میں کئی اور چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پر میں نے 5 مثالیں رکھی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی رکھی ہوئی تھی لیکن ٹائم نہیں مجھے ملا. تو انشاءاللہ امید ہے
اگلے ہفتے ٹائم ملا تو میں اس ٹاپک کو پھر سے ایڈریس کر دوں گا. آپ کے لیے یہ ہے کہ جیوز اس وقت تک مسلمان تھے جب تک انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار نہیں کیا, اور کرسچنز اس وقت تک مسلمان تھے جب تک کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا. تو وہ بھی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے زمانے کے. ہاں, آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی جیوز اور کرسچنز میں اسلام کی حقانیت کھلنے کے باوجود اسلام کو قبول نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. علی بھائی, کیا گھر میں کعبے کی طرف پاؤں کر کے سو سکتے ہیں؟ کعبے کی طرف پاؤں کرنے کا گناہ ہونا تو کہیں رپورٹ نہیں ہوا. کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنے کو نبی الاسلام نے ناپسند فرمایا, صحیح بخاری مسلم میں. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ قبلہ رخ پیشاب کرنے سے منع کیا. یہ دو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. پاؤں کرنا کہیں منع نہیں ہوا. اگر کوئی کرتا ہے کوئی گناہ گار نہیں ہے, بلکہ بعض صورتوں میں تو آپ کو پاؤں کرنا پڑتا ہے. جو مریض لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو قبلہ رخ پاؤں کروایا جاتا ہے اور سر کے پیچھے تکیہ رکھا جاتا ہے تاکہ چہرہ قبلہ رخ ہو. انہوں نے تو قبلہ رخ پاؤں کرنے ہیں تو نماز پڑھنی ہے. سعودی عرب میں آپ دیکھیں, جیسے ہی کعبے میں مطاف کے اندر جہاں طواف ہوتا ہے, نماز سے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو سیدھے ٹانگیں کر کے نا ایسے قبلہ طرف بیٹھ جاتے ہیں. یعنی عربیوں کی عادت ہے, وہ اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرتے ہیں تو ایسے. وہاں یہ گناہ کوئی نہیں ہوتا, یہ پاکستان میں ہی ہے. بلکہ پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ جی اگر کعبے کی طرف کوئی ٹانگیں کر کے سویا ہوا ہے تو اسے جگا دیں, اور اگر کوئی بغداد شریف کی طرف ٹانگیں کر کے سویا ہوا ہے وہ دی لتیں ہی کاٹ دو. ہاں, کیونکہ غوث پاک کا درجہ ان کے نزدیک زیادہ ہے نا, تو اس وجہ سے کہتے ہیں لتا کٹ دو. غوث پاک نو کہو نا کہ لتا کٹے, کہانیاں بنائی ہیں. آپ نے کہا تھا اہل حدیث جنازہ سنت کے مطابق پڑھاتے ہیں, لیکن سعودیہ میں جنازہ ویسے پڑھاتے ہیں جیسے بریلوی اور دیوبندی پڑھاتے ہیں. نہیں جی, سنت کے مطابق ہی پڑھاتے ہیں بھائی. اہل حدیث سنت کے مطابق جنازہ پڑھاتے ہیں جواز کی حد تک, بلند آواز سے قرات کرنا. نسائی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی جو عمومی سنت ہے وہ آہستہ آواز میں جنازہ پڑھنا ہے. جو میں نے کہا تھا نا سنت کے مطابق, اس سے مراد ہے کہ سورہ الفاتحہ پڑھنا پہلی تکبیر کے بعد اور سورت ملانا. باقی تو اہل حدیث بھی پاکستان میں میجارٹی سنت کے مطابق جنازہ نہیں پڑھا رہے, کیونکہ 2 سلام پھیرتے ہیں. سعودی عرب میں 1 سلام پھیرا جاتا ہے, سنت ایک طرف سلام پھیرنا ہے. تو وہ ایک جز میں بات ہو رہی تھی کہ سورہ فاتحہ اور تسلی سے. بریلوی دیوبندی تو دیکھیں جنازہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں تقریباً 30 سیکنڈ کا, اور دعا جو ہے وہ 3 منٹ کی کر دیتے ہیں. بریلوی فوراً بات کرتے ہیں, دیوبندی جا کے قبرستان کرتے ہیں. سنت ہے قبرستان جا کے کریں. فوری بعد جو دیوبندی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں ریگولرلی, نہ یہ سنت ہے, نہ جنازے کے فوراً بعد دعا جو بریلوی کرتے ہیں یہ سنت ہے. یہ علماء نے خود سے جاری کی ہوئی ہے. نماز جنازہ کا پورا طریقہ ویڈیو میں ریکارڈ ہے. جب مفتی رفیع عثمانی کا جنازہ پڑھایا تھا نا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اور غلطی سے اونچی آواز نکل گئی, سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. میں کہتا کو سانو کہندے نے سورہ فاتحہ نہ پڑھو, اپنے بھراواں دے جنازے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اتنے ڈرے ہوئے نے کہ فاتحہ پڑھنی ہے. ایک چھوٹا تاجر فکر معاش میں مصروف رہتا ہے, وہ اسلامک تعلیم کہاں سے کب سیکھے اور اسلام پر کتنا عمل کرے؟ جی جتنی دیر وہ ریلز دیکھتا ہے ایک دن میں اسلام سیکھ لے گا. وہ ہمارے بھائی جو ہیں اقرار الحسن, انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ روزانہ ایوریج جو ہے پاکستانی جو ہے وہ 1,500 سے 2,000 ریلز دیکھ لیتا ہے. آپ کو بھی لگ رہا ہوگا یہ ایسے کہہ رہے ہیں, آپ ذرا دیکھیں 1 منٹ میں کتنی دیکھی جاتی ہیں, اور 3-4 گھنٹے آپ یوں کرتے رہے تو کتنی بنتی ہیں. تو یہ جو چھوٹا سا تاجر ہے نا یہ بہت کام باقی کر رہا ہے, کوئی اتنا بڑا نہیں ہے مسئلہ اس کے لیے. ہاں, 1 ہفتے کے لیے بیمار ہو جائے تو گھر بیٹھے گا نا, تو 1 ہفتے کی چھٹیاں لے, پورا دین اس کو سمجھ آ جائے گا. صرف 5 گھنٹے مجلس 50 میری دیکھ لے تو پورا دین اس کو سمجھ آ جائے گا. موٹی موٹی چیزیں ہی سیکھنی ہے نا آپ نے, عقیدہ توحید سیکھنا ہے, ختم نبوت کا عقیدہ سیکھنا ہے, اس کے بعد نماز کا پریکٹیکل ہے. 4-5 ویڈیوز دیکھیں گے پورا دین آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ نے کوئی انجینئر محمد علی مرزا تو نہیں بننا نا. ہاں, اس طرح نہیں ہوتا. وہ ہر بندے کو اللہ نے ڈفرنٹ حالات و واقعات دیے ہوئے ہیں. اب میں مودودی نہیں بن سکتا, ان کے لیے ایک ڈفرنٹ حالات و واقعات تھے, اللہ نے ان کو ریسورسز دیے اس وقت
ایسے ساتھی دیے، ان کی رائٹنگ پاور تھی، انہوں نے اتنا کام کر لیا، بلکہ ان کا کام تو رکا ہوا تھا. جب ایوب خان نے ان کو جیل میں ڈالا اور سزائے موت ہوئی تو انہوں نے بقیہ کی تفہیم القرآن جو اتنے عرصے سے مکمل نہیں ہوئی تھی وہاں جا کے مکمل کی. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے ڈفرنٹ حالات و واقعات کرتا ہے. فی الوقت آپ کے لیے حکم یہ ہے، ہر مسلمان کے لیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. بس. غزوہ احد کے دوران آپ علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے، جس کا ذکر آپ کی ویڈیو میں ملتا ہے. جی میری ویڈیو میں نہیں، بخاری مسلم میں ملتا ہے، لیکن ریفرنس جو آپ نے لگائے ہیں ان میں 4 دانت کا ذکر نہیں ملا. دیکھیں وہ جو ذکر ملا ہے نا وہ 4 دانت ہی بنتے ہیں. اب یہ اس کی تفصیل میں جانا کہ یہ 4 نہیں تھے 2 تھے، آپ 2 مان لیں. 4 دانت وہ عربک لنگوسٹک میں جو لکھا جاتا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور یہ سب کے نزدیک ایگریڈ اپان ہے کہ نبی الاسلام کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اور وہ بھی یہ نیچے کے یہ والے 4 دانت تھے. اگر جماعت ہو چکی ہو اور ہم اکیلے گھر یا مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوں تو کیا ایسی صورت میں اقامت یا تکبیر کہنا ضروری ہے؟ جی سنت ہے، اقامت بھی کہیں گے، اور تکبیر یعنی اقامت کو آپ تکبیر کہہ رہے ہیں، تکبیر تو فرض ہے نماز سٹارٹ کرتے ہوئے، اقامت کہنا سنت ہے. کیونکہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کا کلپ، مولانا اسحاق صاحب تو بہت غلو کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے واجب ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے. کیا درود شریف چلتے پھرتے لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی قرآن میں ہے کہ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. اور اللہ کے اذکار میں سے ایک ذکر درود شریف ہے، کیونکہ آپ اللہ سے کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، دعا کرتے ہیں نا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج. اگر ایک لڑکی کی شادی کم عمری میں ہوئی اور اس کو طلاق ہوئی، اب وہ اس صدمے کی وجہ سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہو رہی، اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی وقفہ دیں کچھ عرصے کے لیے، انشاءاللہ وہ رضامند ہو جائے گی. فوراً تو نہ کروائیں، یہ تو زیادتی والی بات ہے. کچھ عرصہ وہ سٹیبل ہو جائے پھر آپ کروائیں. ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اظہار کرنا ضروری ہے. دیکھیں جی اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اظہار کرنا چاہیے، اگر یہ میری طرف اشارہ ہے. اگر کسی اور چکر میں تو یہ کام آپ نہ کریں. ہاں اس کی بجائے اگر آپ کہیں رشتہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو انوالو کریں، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ کو انوالو کریں، اور پھر معاملات کو آگے لے کے چلیں. چھپی دوستی اسلام میں نہیں ہے. ایک گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس کی نحوست پورے گھر میں پھیلے گی؟ نہیں جی اس طرح نہیں پھیلتی، بے فکر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے مردوں کو حکم دیا کہ فرض کے بعد اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو، اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی. تو گھر میں برکت کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز، تو بے فکر ہے ان کی نحوست نہیں پڑتی آپ پہ. ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے صرف فرائض پورے کریں یا اسلام کو ڈیپ سٹڈی کریں؟ جی ڈیپ سٹڈی اس لیول تک تو آپ نے کرنا ہے، یہ نہ آپ فرض پورے کرتے رہیں اور آپ کا عقیدہ درست نہ ہو. فرض تو باپا جانی بھی پورے کر رہے ہیں، لیکن سموجے اونٹ نکل رہے ہیں اور مچھر چھان رہے ہیں. کیڑیوں کی ان کو فکر ہے کہ کیلوں پہ جو کیڑیاں ہیں کیلے واپس وہاں رکھ کے آئیں، لیکن جو اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. تو ڈیپ سٹڈی اس لیول پہ تو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے نا، اپنے عقیدے درست کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ شخص تخت کیسے لے کر آیا؟ اس کے پاس کون سا علم تھا؟ جی میرے پاس وہ علم نہیں ہے. ہاں سائل ادیم صاحب سے رابطہ کریں، شاید ان کے پاس اس طرح کا کوئی علم ہو. وہ علم اس طرح بعد میں ٹرانسفر نہیں ہوا، ورنہ دنیا میں موجود ہوتا. اگلے دن ایک بھائی ہماری لائیو سٹریم میں آئے اٹلی سے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں میرا چھوٹا سا بیٹا ہے اور اس نے اتنی عقل مندی کی بات کی ہے. اس نے کہا بابا جان آپ شروع میں بریلوی تھے، آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اس دور میں جس کے پاس کوئی بھی ہنر ہوتا ہے وہ یوٹیوب پہ اپنا چینل بناتا ہے. تو اگر کوئی بابا اڑ سکتا ہوتا تو ابھی تک اس نے چینل بنا کے اڑنے والی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوتی. بالکل صحیح بات کی ہے، جس کے پاس جو فن ہے وہ سامنے آتا ہے. کوئی اچھا خطاط ہے تو خطاطی کر کے ویڈیو چڑھاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کو صحابہ اور اہل بیت کے منہج کے مطابق سمجھا ہے، تو ہم نے ویڈیو بنا کے لوگوں کے سامنے
اس کو پریزنٹ کیا ہے اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی ہے. اب آپ کہیں گے جی کوئی ایسا خاص علم ہے جو کسی بندے کے پاس ہے, انہیں اپنے کول رکھے, کچھ بھی نہیں ہوتے پلے. ورنہ جو میں نے ادم مچایا ہوا ہے, کوئی ایک بابا تو ابھی تک سامنے آ جاتا کہ انجینئر صاحب تک کو میں اڑدا پہ جائے. تو یہ ساری کہانی ہے بھائی. رہا تخت بلقیس والا واقعہ, وہ واقعہ ہوا, وہ ایک علم تھا جس کو ہم سمجھانے کے لیے کرامت کہتے ہیں, ورنہ وہ کرامت بھی نہیں تھی, کیونکہ کرامت کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا کہہ کے, تو اس نے تو کہہ کے یہ کام کیا. اور دیکھیں کتنا مظلوم ہے وہ جن جس نے کہا تھا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے 1000 ٹن کا وہ تخت لے آؤں گا. اس بیچارے کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا یار, وہ بھی اتنے بڑے علم والا بندہ تھا. اس نے دعویٰ ہی بہت بڑا کر دیا, اس نے تو پلانٹ ارتھ سے باہر چھکا پھینک دیا نا, ورنہ باؤنڈری سے باہر اس نے بھی پھینکا ہوا ہے. سینکڑوں میل دور تخت مجلس برخاست ہونے سے پہلے جن اٹھا کے لے آئے, تو یہ بھی کوئی چھوٹی کرامت نہیں ہے. اس بیچارے کو کوئی ذکر نہیں کرتا. وہ کہتے جی حضرت سلمان علیہ السلام کیا تو تے بہ جانا, حضرت سانو وہ بھی جن مل جائے نا تو یقین کرو اسی وائٹ ہاؤس چک کے نہ لیا کے برگلا ہلتے رکھیے, ہاں تے امریکہ نو مسلمان کر لیے کہ ویکھو جناب ساڈے کول کتنی طاقت ہے. جا کے جناب منگلا اور تربیلا ڈیم کی ٹربائنوں کے اوپر اس کو چڑھا دیں کہ پانی کے بغیر بھی ٹربائنہ چلا دے, بجلی بنا کے دے, اگر اس طرح ہوتا ہو تو. تو وہ جو علم تھا وہ اس کے ساتھ خاص تھا. باقی تخت بلقیس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کیا مغرب اور عشاء کی نماز فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں رات کے 2-3 بجے؟ جی, کبھی کبھار اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا عذر آ گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں, روٹین نہیں بنا سکتے. روٹین خلاف سنت ہے. نبی علیہ السلام نے نمازوں کو کبھی کبھار جمع کیا. روٹین صرف اس کے لیے سنت ہے جس کے لیے روٹین کے ساتھ عذر ہے. مثلا جو سفر میں ہے وہ ہمیشہ نمازوں کو جمع کرے, قصر بھی پڑھے. اسی طریقے سے کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے, اس نے آپریشن کرنے ہوتے ہیں, سرجن ہے, روزانہ اس نے قیمتی جانیں لوگوں کی بچانے ہوتی ہیں, وہ روزانہ نمازوں کو جمع کریں. باقی آپ کھلویڈروں کے لیے نہیں ہے, ہاں جو دودھ پتی کا کپ جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں پیتے ہیں جا کے ہوٹلوں پہ اور نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں, آپ کے لیے نہیں ہے. کبھی کبھار آپ بھی کر لیں, روٹین صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی. کیا نبی علیہ السلام کے پاس غیب کا علم تھا؟ میں نے چند ایک علماء کرام کو سنا ہے, مگر ہر ایک کی رائے مختلف ہے. اس مسئلے پر بیان فرما دیں. میں نے اس پہ تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. علم غیب لکھے انجینئر محمد علی مرزا. نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب ہونے کے اوپر تو پوری امت کا اجماع ہے. ظاہر ہے ہم نبی کو نبی مانتے اس لیے کہ ان کے پاس غیبی خبریں آتی تھی. اختلاف صرف یہ ہے کہ بریلوی فرقے کے بعض غالی لوگ یہ کہتے ہیں, اور شیعہ کے بھی, کہ نبی علیہ السلام کے پاس کائنات کی ہر چیز کا ہر وقت علم ہے. تو یہ عقیدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. قرآن و سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب وہ ہے جو اللہ نے آپ کو بتایا, جتنا بتایا اور جس وقت بتایا, بس. اس کے ثبوت میں کئی ایک آیات اور احادیث ہیں جو میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر بیان کی ہوئی ہیں. وہ آپ علم غیب لکھیں, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تو آپ کے سامنے ویڈیو کھل جائے گی انشاءاللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, لیکن حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے قریب فرمایا کہ قیامت اس قدم اور اس قدم کے درمیان ہے. قدم کے درمیان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو روئے عرض پہ زندہ ہے 100 سال کے اندر اس پہ اس کی قیامت قائم ہو جائے گی, یعنی وہ قرن ختم ہو جائے گا, یعنی وہ زمانہ ختم ہو جائے گا. تو وہاں زمانہ ختم ہونے سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے, بلکہ اس شخص کا اپنا زمانہ ختم ہوگا. ابن عمر نے باقاعدہ اس کی تفسیر اسی میں بیان کی بخاری مسلم میں, کہ آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کا زمانہ ختم ہو جائے گا, یعنی صحابی کوئی زندہ نہیں رہے گا, ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی, کیونکہ مرتے ہی قیامت قائم ہوگی نا. بڑی قیامت کا ذکر نہیں ہے, وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب انسانی شکل میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا آپ قیامت کی نشانیاں بتائیں, تو آپ علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی. قیامت کا علم قرآن میں بھی آیا کہ نبی کو نہیں دیا گیا, احادیث میں بھی نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. یہ نہیں بتایا کہ قیامت کس تاریخ کو آنی ہے, کس سن کو آنی ہے. دن بتایا گیا جمعے کا, باقی اور کچھ نہیں بتایا گیا. قرآن کے مطابق اللہ اپنے بندوں کو
ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے، تو اگر ایسا ہی ہے تو ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جو سیلاب کی نظر ہو گئے؟ تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ معصوم بچے جو مارے جاتے ہیں ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوا، یہ آپ نے خود سے مقدمہ بنایا۔ آپ کا مقدمہ اس وقت درست ہوتا ہے جب قرآن میں لکھا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے گناہوں کے سبب ہی آتی ہے۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ انبیاء کو جو آزمایا گیا ان پہ تکلیفیں آئی ہیں تو کیا گناہوں کے سبب آئی ہیں؟ نہیں، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے وہ صبر کر کے آخرت کا اجر کمائیں۔ رہا بچوں کا معاملہ تو سیدھے جنت میں پہنچ کے بھائی دنیا سے ہر انسان کا ایگزٹ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ہم جوانی کی عمر میں موت دے دیتے ہیں، بعض کو اس سے پہلے، اور بعض کو رذیل عمر تک لے جاتے ہیں۔ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی الگ مقرر کی ہوئی ہے، تو قصور والی بات نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو جو بندہ جوانی میں مرتا ہے اس پہ زیادہ غم ہوتا ہے بنسبت جو بچپن میں فوت ہو جاتا ہے کہ اب تو اس کی زندگی سٹارٹ ہوئی تھی۔ آپ ذرا اس شخص سے پوچھیں جو 50s میں ہے، وہ کہتا ہے جی میری زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اب میں اپنے بچوں کی شادیاں کروں گا، اس وقت تو مجھے موت آ جائے تو بڑی سخت زیادتی ہے میرے ساتھ۔ تو موت کو انسان پسند نہیں کرتا، ہاں مومن بھی پسند نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اسے آمادہ نہیں کرتا۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، نہ میں تذبذب کا شکار ہوتا ہوں، ریلیکٹنٹ ہوتا ہوں، سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے کسی مؤمن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، کیونکہ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے موت دینا چاہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اسے آمادہ کرتا ہے۔ دنیا سے کوئی نہیں جانا پسند کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جینے کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے اور یہ ہماری فطرت ہے، ہونی چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے جان بچانا فرض ہے۔ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو دعا تقدیر کو کیسے بدل دیتی ہے؟ وہ ایسے بدل دیتی ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا، اگر دعا نہیں کرے گا تو نہیں بدلوں گا، تو یہ بھی تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کرتے ہیں تو بدلی جاتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، یہ دو چیزیں ہر بندہ چاہتا ہے، عمر دراز اور رزق میں اضافہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، یعنی کہ مال پانی، خالی تھپکیاں نہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، رحمی رشتوں کے ساتھ۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بہن بھائیوں کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، اور سب سے بہترین مصرف بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینا ہے اگر انہیں زکوٰۃ لگتی ہے۔ رزق میں اضافہ اور عمر میں اضافہ، یعنی برکت ہو جائے گی اس طرح کے کام کرنے سے، تو تقدیر ظاہر بدلی گئی نا، اعمال کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے۔ میری ساری فیملی شیعہ ہے، میں نماز شیعہ کی طرح پڑھتا تھا۔ شیعہ سنی کی نماز ہی ایک ہے بھائی، اسی طرح ہی پڑھتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسلم ہونے کے بعد دوسرے طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، جب میری فیملی، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو میں ان کی خوشی کے لیے دونوں نمازیں پڑھ لوں۔ اور بھائی دونوں طریقے سنت ہے، آپ نے لگتا ہے نماز کا پریکٹیکلی دیکھا۔ رہا معاملہ وہ ٹکی رکھنے والا، تو بھائی یہ دین میں غلوف کیا ہوا ہے انہوں نے، بالکل یہ ان لاجیکل بات ہے۔ میں نے کئی شیعہ علماء سے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ آپ نے ایک مستحب کام کو ایک ایکٹیویٹی بنا کے پیش کیا ہے کہ لوگ ٹکیاں جیب میں رکھ کے پھر رہے ہیں، قالین کے اوپر بھی ٹکی رکھ رہے ہیں۔ بھائی اصل جو مقصد تھا سجدے کا وہ تھا ٹو باؤ ڈاؤن، اپنے ماتھے کو اپنے رب کے سامنے جھکا دینا۔ اب یہ کہنا کہ جب تک مٹی پہ نہیں رکھیں گے سجدہ نہیں ہوگا، بھائی کسی آیت حدیث کے اندر نہیں آیا۔ افضل ہے کہ مٹی پہ سجدہ کریں، چٹائی پہ کریں، لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ آپ اس کے بغیر سجدے کے قائل نہیں ہوتے، یہ دین میں آپ نے ایک چیز ایسی داخل کر دی ہے جس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تو باقی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی اہل سنت کے ہاں بھی سنت ہے، شیعہ کے ہاں تو ہے، تو دونوں طریقے سنت ہے۔ میری ویڈیوز ریکارڈ ہے اس پہ۔ حضرت عمر کا طلاق کا مسئلہ سیاسی فیصلہ تھا، بھائی حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا ہم تو اسی کو مانتے ہیں، نبی اسلام کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ حضرت عمر نے وہ فیصلہ نامزد کیا تھا، وہ پولیٹیکل ڈیسیژن انہوں نے غیر مدخولہ کے لیے بھی کر دیا تھا وقتی طور پہ، آج کی ڈیٹ میں وہ نہیں ہے۔
رہا ایک وقت کی 3 طلاقیں 3، تو وہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. جن حدیثوں میں ملتا ہے نا کہ حضور کے زمانے میں 3 جو ہے وہ 1 ہوتی تھی، وہ اس عورت کے لیے جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، اس کے لیے آج بھی یہی قانون ہے کہ وہ 3 طلاقیں اگر کوئی مرد اپنی ایسی بیوی کو دیتا ہے جو ابھی اس کے پاس نہیں آئی، تو وہ ایک تصور ہوگی، اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن ونس میاں بیوی خلوت میں مل گئے، خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی، تو اب 3 طلاقیں 3 تصور ہوں گی. اس میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. ایک ایسی گیم ہے جس میں پیسے جمع کروا کے جیتے تو پیسے ڈبل، اور ہارے تو جمع کروائے پیسے بھی گئے. تو کیا مطلب پوچھ رہے ہیں اس کا ثواب کتنا ہے؟ جوا ہے اور کیا ہے یار. اور ڈکی بھائی تو اڑا ہوا ہے نا اندر. ہمارے معاشرے میں آزمائش کا بہت اہم کانسیپٹ ہے، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ انسان پر ضرورت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا. البتہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ مشکلات میں اتنے دوچار ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ خودکشی تک کی کوشش کرتے ہیں. وہ خودکشی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ خوف خدا نہیں ان کو ہوتا، انہیں دین کی پہچان نہیں ہوتی. آج تک کسی مولوی کو سنا ہے کہ آپ نے خودکشی کی ہو؟ اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ مولوی بھوکا نہیں مرتا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ چند ایک مولوی ہیں جو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ 2 وقت کی روٹی ائمہ مساجد کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. ان کی تنخواہیں تو دیکھیں، آج کی ڈیٹ میں یقین کریں ہمارے جیلم شہر میں 5,000 7,000 سیلری کے اوپر امام مسجد گزارا کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ بجلی کا بل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں، پانی وہاں سے مل جاتا ہے، لیکن روٹی پانی کیا پوری ہو سکتی ہے 5-7 ہزار میں؟ پھر بیچارے ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں، اتنی مشکل سے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خودکشی نہیں کرتے. کیونکہ ایٹ لیسٹ اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود ایک دیندار بندے کو یہ سمجھ ہے کہ خودکشی میں نے کی تو میں مارا گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے خودکشی والے کا نبی علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھایا. صحابہ کو کہا کہ تم پڑھ کے دفنا دو، میں نے نہیں پڑھانا، تاکہ میں اپنی نفرت کا اظہار کروں اس عمل سے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا 16 سال کی عمر میں اس نے تیزاب پی کے خودکشی کر لی تھی. یہ میں 2008-9 کی بات کر رہا ہوں. حافظ قرآن تھا، دعوت اسلامی کے مدرسے سے، ابھی وہ حفظ مکمل تقریباً کر چکا تھا، تو میرے درس میں بھی آتا تھا. کافی حد تک اس کے عقیدے ٹھیک ہو گئے تھے. پتہ نہیں پھر کس چکر میں پڑا وہ، اور اچانک اس کی خودکشی کی خبر آئی، اور جیلم شہر کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ شاید ہی کسی کا ہوا ہو. ظاہر جوان لڑکا تھا. میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ مجھے جنازہ پڑھانا چاہیے تھا، صرف اس وجہ سے کہ نبی الاسلام نے ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوتے ہوئے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا، اس عمل سے نفرت کے اظہار کے لیے. تو جو دیندار بندہ ہے وہ خودکشی نہیں کرتا. یہ سارے بیچارے دنیا بھی خراب ہوئی ہوتی ہے تو دین بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں، چلیں ان کو تو چھوڑیں، غربت کی وجہ سے جو خودکشی کر رہے ہیں، جو یہ عشق مشوقی کے چکر میں کر رہے ہیں خودکشی، وہ کیا مجبور ہوئے میں؟ ہماری اکیڈمی میں اگر 100 کالیں آتی ہیں نا طلاق کے اوپر، تو اس میں سے آلموسٹ سمجھ لیں 90 کالیں وہ ہوتی ہیں جو لو میرج ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو بعد میں پھر وہ طلاق کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. پہلے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو جان دے دوں گا، چاند توڑ کے لے آؤں گا، تارے توڑ کے لے آؤں گا، بعد میں رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت حسنہ نہیں ہے. جی بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سنت حسنہ اور سنت سیئہ ہوتی ہے. یعنی اچھی سنت اور بری سنت، اچھا طریقہ اور برا طریقہ. تو یہ تو دین میں چیز داخل ہوئی ہے نا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، تو یہ مردود ہے. ہاں وسیلہ اور توسل کے طور پر جس طرح یہاں ہم دعا کرواتے ہیں، کیونکہ ہمیں لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے دعا کروانی ہے ہمارے لیے، یہ جائز ہے. اور وہ بھی ظاہر ہے ہفتے میں 1 دن. اگر میں روزانہ درس دیتا ہوں نا تو میں کبھی بھی دعا نہیں کرواؤں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آپ یہ نہ کہ 5 نمازوں میں ہر نماز میں جو امام مسجد کو کسی نے کہا ہوتا ہے ہمارے لیے دعا کرے تو اس لیے وہ کرواتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرواتا. اگر روٹین میں یہاں پہ درس ہو رہا ہو تو میں دعا نہ کرواؤں. چونکہ ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے، پوری دنیا سے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، تو یہ وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا کی جاتی ہے، یہ سنت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے معراج کی شب دیکھا، دیدار کیا، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے آدھی بات کی ہے جی. پوری بات یہ ہے کہ
شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ایسی ملاقات تھی جس میں تیسرا کوئی شریک نہیں تھا. یہاں سے بات سٹارٹ کریں. اور اس میں نبی علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آتا ہے 3 تحفے ملے. 5 نمازوں کا گفٹ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی، یہ آسمانوں پہ نازل ہوئی ہوئی ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ والی آیات. اور تیسرا، آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا، قیامت والے دن میں اسے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بخش دوں گا. یہ 3 بشارتیں تھی جو نبی علیہ السلام کو شب معراج ملاقات میں ملی. اور اس میں بھی 50 نمازیں تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مشورہ دیا، وہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. اسی طریقے سے 1 مہینے کے روزے فائنل ہوئے. یہ وہ ساری چیزیں جو شب معراج ہوئی اور ملاقات میں ہوئی. اللہ اور اس کے نبی کی ملاقات تھی، اس میں کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر شریک نہیں تھا. اب مسئلہ رہ گیا دیکھنے کا. تو دیکھنے کا ذکر نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے. ملاقات کا ذکر ہے. احادیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجاب میں ملاقات کی ہے، اور اللہ کا نور اس کا حجاب ہے، جو صحیح مسلم میں آتا ہے. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم سے میں نے ایک ویڈیو میں کور کی ہیں. ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. معراج میں اللہ کا دیدار، وہ آپ دیکھیں. ایک ایک چیز میں نے واضح کی ہے. بالکل وہ والی بات بھی نہیں جو وہابی لوگ پیش کرتے ہیں، اور نہ وہ ہے جو صوفی لوگ پیش کرتے ہیں. جو صحیح بات ہے میں نے امت کو بتائی ہے. ہاں، خواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے. وہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے. برصغیر میں اولیاء اللہ کی وجہ سے ہم تک اسلام آیا. آپ انہیں تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ میں نے اولیاء اللہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. میں تو اولیاء اللہ مانتا ہی نہیں ان کو. ہاں، اولیاء مانتا ہوں، نمبر 1. نمبر 2، جو شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ آپ کو مبارک ہو کہ اولیاء اللہ ہوگا، ہمارے نزدیک تو نہیں ہوگا. نمبر 3، اگر کوئی کہتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، تو آج سے پہلے تو آپ کے سارے بزرگ وہ کتابیں پرنٹ کرتے تھے، حرام کی کمائیاں کھاتے تھے. تو ان اولیاء اللہ کا کیا بنے گا جنہوں نے پرنٹ کی ہوئی ہیں؟ اگر وہ فارغ ہوتے ہیں، پچھلے سارے فارغ ہو جان گے، کیونکہ وہ کہیں گے یار سانو فارغ کر رہے ہو، سیدھے انہاں پیچھے ذلیل ہویا. نمبر 4، اسلام کے لیے خدمات تو آج آپ کو میں نے بتا دیا. حضرت گیوٹن برگ، یہ نام یاد رکھنا ہے. اسلام کے لیے جو ان کی خدمت ہے نا، 1440 عیسوی میں، آج سے 600 سال پہلے پرنٹنگ پریس بنا کے انہوں نے دنیا کے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پہنچایا ہے. دنیا کے ہر مسلمان کے گھر میں جو قرآن ہے نا، اس کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ حضرت گیوٹن برگ کو. اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا تو دنیا میں چند گنتی کے لوگوں کے پاس جو کروڑوں روپیہ افورڈ کر سکتے تھے قرآن بخاری مسلم ہونی تھی. باقیوں نے صرف لائبریری میں دور سے دیکھنا تھا. اے جی جناب 40 لاکھ روپے دی بخاری شریف دی پہلی جلد پئی جے، کاتب دی لکھی ہوئی، اور تسی وہ دن سیلفیاں کھچوانی سن. اج تواڈے ہاتھ وچ ہے. ابھی تو میں سافٹ ویئرز کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ کہڑے حضرت نے، وہ آج کل دے جے. واٹس ایپ حضرت اسرائیل، ہاں جی، یوٹیوب حضرت امریکہ، کتے کتے سارے حضرت جے خدمات ہیں نا دیے نے. اور پھر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کو اولیاء اللہ کیوں نہیں مان رہے آپ؟ جس دن بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مشترکہ طور پہ اس دور کا سب سے بڑا ولی غوث وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کو ڈکلیئر کر دیں گے میں ان کے سارے بابوں کو مان لوں گا. اس نے کلمہ پڑھایا ہے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں. تو آڈے تے جیلی نے نا 90 لاکھ تے بعد ہی نہیں سی سب کانٹیننٹ دی اس زمانے جنہیں کیمرے چ پڑھایا انہوں تو تسی کہندے ہو کہ جی یہ تے گمراہ ہے. ہم کہتے ہیں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. وہ پتہ ہے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. لو سامو، آپ ہمارے بابے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. بابا حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ہم آپ کے بابے کو کیسے مان لیں کہ اس نے اتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا اور وہ ولی اللہ ہے؟ پھر یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ کلمہ پڑھانا کسی کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے.
بالکل ہمارا بھی یہی نظریہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں. لو سامو پٹ گئے سوال پرانے ہو گئے. جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا دین نے اسلام میں جائز ہے؟ جی جائز ہے، جائز طریقے سے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میلاد کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہی کھلتی ہیں اللہ کے فضل سے. گرین پگڑی میں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. تو جو طریقہ جائز ہے وہ ہم نے بتایا ہوا ہے، اور جو انہوں نے خود سے جاری کیے میں ان کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے. میرا 2 سال پہلے نکاح ہوا تھا، اب 10 دن بعد میری شادی ہے، اللہ کرے ہو جائے، لیکن اب مجھے ایک اور لڑکی پسند آ گئی ہے. آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کروں. مشورہ تو بھائی آپ کو نہیں دینا چاہیے، لڑکی کو اور اس کے ماں باپ کو مشورہ دینا چاہیے کہ آپ کو گھر بلا کے آپ کی خاطر مدارت کریں. وہ مشورہ تو ان کو دینا چاہیے. نان سینس بات ہے بھائی، ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ تو بڑے خطرناک آدمی ہیں بھائی. شادی کے 10 دن بعد اگر پسند آ جاتی پھر آپ نے کیا کرنا تھا بھائی. ہاں تو مشورہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہاں بھی رشتہ بھیج دیں، 2 شادیاں کر دیں. اسلام میں تو 4 کی اجازت موجود ہے. ٹھیک ہے، باقی ان چکروں سے باہر نکلیں یار. یہ جو پسند آنا ناپسند آنا اس کا تعلق صرف شادی سے پہلے تک ہوتا ہے. سال ایک میں آپ کے سامنے ہر چیز کھل جائے گی کہ یہ زندگی صرف ایک اس سیکس کے جذبے کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے. اصل چیز جو ہے وہ ہمدردی کا جذبہ ہے، جو ایک میاں بیوی ایک خاندان کو وجود بخشتے ہیں. یہ زندگی اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کے بغیر انسان نامکمل ہے، کٹی پتنگ کی مانند ہے. میں کہتا ہوں جی، لوگ کہتے ہیں نا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ تو انسان بھی مکمل نہیں ہوا. حقیقت بات ہے. بے مقصد زندگی ہے، خاندانی زندگی. یہی پیغمبروں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، یہی اللہ کی منشا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہی سلسلہ آگے چلے. مردوں کے لیے لمبے بالوں کو باندھنا عورتوں، ہندوؤں، سکھوں کی مشابہت نہیں ہے. اور نہیں ہو میرے بھائی، سنت ہے. لمبے بال تو باندھے جائیں گے. بخاری مسلم میں ایک صحابی جو ہے لمبے بال تھے، انہوں نے جوڑا باندھا تھا، تو آپ نے کہا کہ نماز کے وقت جو ہے نا کپڑوں اور بالوں کو سمیٹا نہ کرو، جوڑا کھول لیا کرو. نبی الاسلام بھی خود باقاعدہ اس کو باندھا کرتے تھے. بخاری مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ 4 لٹیں بنائی ہوتی تھی نبی الاسلام کے بالوں کی، 2 اس طرف 2 اس طرف، اور اس کو گوند لگائی جاتی تھی جو آج کل آپ وہ لگاتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں، جیل. ہاں، کیونکہ اتنے گھنے بال گھنگریالے بھی ہوں، ان کو سمیٹنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی مشابہت نہیں ہے نان مسلم کی. نظر بد سے بچنے کے لیے دعا بتا دیں. صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں موجود ہے. جو نبی الاسلام حسن و حسین کو دم ڈالا کرتے تھے، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آخر میں جا کے وہ دم کے الفاظ لکھے ہیں: اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تم دونوں کو میں پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. اعیذکما تم دونوں کو، اعیذکم تم سب کو، اعیذو تمہیں. میں نے تینوں سیغے آپ کو بتا دیے. باقی وہ بھی ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور یہ صحیح مسلم میں آیا. ابو داؤد ترمذی میں آخری 3 صورتیں، جو بخاری مسلم میں ہے کہ آخری 3 صورتیں المعوذات ہیں. نبی الاسلام اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے ان 3 صورتوں کے ذریعے، اور بیماروں کو بھی دم کرتے تھے. شادی کو 5 سال ہو گئے، تمام میڈیکل ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہو رہی. پتہ کروایا تو گھر میں اثرات ہیں، گھر سے بال، تعویذات اور چیزیں نکلی. نہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے بندو، ان چیزوں سے کوئی نہ کسی کی اولاد روک سکتا ہے، نہ کوئی رزق روک سکتا ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے، یہی چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس. سب کچھ ٹھیک ہو پھر بھی اولاد نہیں ہوتی. ہمارے اپنے قریبی ریلیٹو شادی کے 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے. میڈیکل ٹیسٹ سب کچھ ٹھیک تھے، نہیں ہو رہی تھی. جب ہوئی ہے اولاد تو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دے دیے، یک بعد دیگرے.
تو یہ اللہ کی مرضی ہے. سورہ شورا میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے سیدہ ختیجہ کے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. سیدہ عائشہ کی اولاد نہیں ہوئی, کیا ان کی خواہش نہیں تھی؟ اللہ کی مرضی. ان کو تو ضرورت بھی تھی, انہوں نے اکیلے زندگی گزاری ہے یار. آپ ذرا ان کے غم کا اندازہ کریں. اکیلی عورت 47 ایئرز تک حضور کی وفات کے بعد 47 سال اس حجرے میں رہی ہیں اکیلے بالکل. اللہ ایک بیٹی یا بیٹا دے دیتا کہ چلے ان کا سہارا بن جاتا, لیکن نہیں, جوانی میں بیوہ ہوئی ہیں اور اتنی تکلیف کاٹی ہے, تو جنت میں حضور کی بیوی ہونا ڈیزرو کرتی ہے نا. قربانی دی ہے بھائی, امہات المومنین میں سے اس لیے شامل ہوئی نا کہ اللہ نے ان سے قربانی بھی پھر اس بڑے لیول کی لی ہے. اگر کسی نے کالا جادو کروایا اور ہمیں شک ہو, شک کیا آپ کو یقین بھی ہو تب بھی کوئی اس طرح بتا نہیں سکتا بھائی. آپ بعض اوقات کسی کے اوپر اس طریقے سے گمان کرنا, اس میں کچھ نکال نہیں آپ سکتے. علاج کروائیں, مرش پر دم کر کے, جی کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کرے جس میں شرک نہ ہو, آپ کر سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو کرتے رہو. وقتی طور پر کسی نوکری کے لیے داڑھی کٹوا سکتے ہیں اگر گنجائش ہو. جی کٹوا سکتے ہیں, منڈا نہیں سکتے. چھوٹی چھوٹی رکھ لیں کیونکہ وہ بھی جائز ہے, مٹھی رکھنا افضل ہے. وراثتی انتقال کے لیے ماموں سے والدہ کا حصہ لینے کے لیے قانونی کارروائی کرنی چاہیے. جی کریں نا جی. اگر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. نہیں جی نہ چھوڑے, لیں, اللہ پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وکیل چھوڑیں اس کے اوپر, اور ایسا وکیل چھوڑیں کہ اسے بتائیں کہ اگر تو نے جائیداد میرے ماموں سے نکلوا لی تو 25% تیرا, مودی ہڈیاں چکاڑ لے گا. یہ کئی جو امیر لوگ ہیں نا وہ کرتے ہیں کہ ایک بڑا سا وکیل ہائر کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جی یہ جائیداد میں نے لینی ہے, آدھی تیری ہے. وہ کہتے ہیں جی مسئلے کو نہیں, جج کر لیں گے. لیکن جائز ہونا چاہیے, ناجائز نہیں, جائز. مرے ہوئے یزید کو برا کہنا اور گالی دینا تو بہت آسان ہے. یزید ہر دور میں پائے جاتے ہیں. آپ ہر دور حکومت میں اپنے وقت کے یزید کی حمایت کرتے ہیں. یار میں نے خان صاحب کی اگر حمایت کی تھی, جن کو آپ یزید کہہ رہے ہیں, تو وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے غلط کاموں کو میں نے ٹھیک کہا تھا. انہوں نے UNO میں اچھی تقریر کی, میں نے ان کی حمایت کی. میں تو انہیں یزید نہیں سمجھتا تھا, آپ کے نزدیک ہوں گے وہ, اور تھے بھی. مخالفین کے لیے تو یزید ہی تھے نا. وہ مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا تھا اپنے آپ کو حسین اور ان کو یزید. اسی طریقے سے توہین مذہب کا جب الزام لگا تو میں نے ان کا دفاع کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے یزید کا دفاع کیا, میں نے ایک مسلمان بھائی کا دفاع کیا. اسی طریقے سے آج بھی اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے گا تو میں اس کا دفاع کروں گا. باقی اگر آپ اپنی مرضی سے کسی کو حسین اور یزید ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہم نہ تو ہم آپ کے بنائے ہوئے حسین کو حسین مانتے ہیں, نہ آپ کے بنائے ہوئے یزید کو یزید مانتے ہیں. اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوڈ ورڈز میں لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا آپ اپنی اس حمایت کو جو اکثر آپ کے بیانات میں ہوتی ہے اللہ کے حضور جواب دے پائیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے تو پورے اخلاص کے ساتھ خان صاحب پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا ان کا دفاع کیا, اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو ان کی خدمات تھیں. امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا. میں نے تو پوری ایمانداری سے کیا ہے, میں تو مطلب ان کو یزید نہیں سمجھتا. آپ مجھ سے کیوں کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک یہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی نا تو اگلی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. ہم ادھر ہی کھڑے ہیں بھائی جہاں پہلے کھڑے تھے اللہ کے فضل سے. آپ تازہ تازہ نظریاتی ہوئے ہیں. تو دیکھیں میں نے آپ کے گرو کو بلایا ہوا ہے نا, عمران ریاض کو, اس کو میں نے ویڈیو میں 12 مثالیں بھی دے دی تھی. تو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا PTA والے جواب دیں, میں کیوں دیں وہاں. اس کو پتا تھا کہ ان باتوں کا جواب نہیں ہے. تو یہ بھائی یزید اور حسین والی ٹرمز نہ یوز کیا کریں. حسین ابن علی کہاں اور آپ کے حکمران کہاں. یہ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں مخالفین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, بعد میں کہتے ہیں میری یہ بھی غلطی, میری یہ بھی غلطی. تو بھائی اب بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی بعد میں کہہ لیں گے نا ان کی غلطی ہے. میرا کیا لینا دینا, میں تو نہ ان کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں. جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہتا ہوں. میں 2018 کے الیکشنز کو بھی غلط سمجھتا تھا, 2024 کے الیکشنز کو بھی غلط سمجھتا ہوں. اب اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟
اس کے بعد اگر آپ کہ میں آرمڈ کنفلکٹ لے کے تو چڑھ دوڑوں، تو ایسا نہیں ہوا، نہ پہلے ہوا ہے نہ آندہ ہوگا. ہم صرف اختلاف رائے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں، باقی عوام الناس خود فیصلہ کریں، سچائی کیا ہے اس پہ عمل کریں. آرمڈ کنفلکٹ اس پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا ہے، بالکل نہ یہ آئین کے تحت درست ہے، نہ قرآن و سنت کے نزدیک یہ چیز درست ہے. آپ نے مجھے دیکھا کہ کبھی میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شامل ہو کے تو میں نے عمران خان کو گالیاں نکالی ہوں، تو اب میں پی ٹی اے والوں کے ساتھ مل کے تو نون لیگ کو گالیاں کیوں نکالوں بھائی؟ نہ میں اس وقت نکالتا تھا نہ اب نکالتا ہوں. اور دیکھیں کتنا جھوٹ بولا ہے عمران ریاض نے میرے بارے میں کہ جب خان صاحب اتارے گئے تو یہ خلاف ہو گیا. حالانکہ خان صاحب کے حق میں میری جتنی باتیں ان کے اتارے جانے کے بعد کی ہیں. جو وہ کعبے کی چھت والا بیان تھا وہ بھی ان کے اتارے جانے کے بعد ہے. میں نے ایک ڈیٹ دکھائی، اسی تو بھاگا ہوا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے میں پاکستان آؤں گا تو بات کروں گا، پوری دنیا سے آن لائن بیٹھ کے بات کر رہا ہے. مجھ سے بھی کر لے بھائی اگر سچا ہے. اسے پتا ہے کہ اس نے غلط بیانی کی ہوئی ہے. میری امی ایک عورت کے پاس جاتی ہیں جو نیک خاتون ہے، وہ لوگوں کے گھر کے حالات بالکل ٹھیک بتا دیتی ہیں. اچھا، جو ان کے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کی امی سے ہی آدھی باتیں پوچھ لیتی ہوں گی نا، بار بار آزمایا ہے، یہ ٹھیک ہے اور چھڑ دو، بتا دیتی ہیں حالات. آپ ان کو شستہ انگریزی کے اندر شیکسپیئر کا کوئی ایک ناول، اس کا کچھ حصہ بتائیں. اگر انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تو ان کو بتایا کہ لکھے پڑھ، ویکھ کے پڑھ کے دسے کوئی منو. اور میرا فارمولہ تو چھڑ دو، وہ تو جنہوں انگریزی آندی ہے وہ نہیں پڑھ سکتا جو تک انہیں میکینیکل انجینئرنگ نہیں کی تھی ہوئی. یہ میرے بھائی ہوتا ہے کہ یہ عورتیں، بعض عورتیں ہر جگہ بی بی سی لندن بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پاس آ کے سارے ان کو رپورٹ کرتے ہیں، یا وہ پھرتی رہتی ہیں، وہ ساری خبریں اکٹھی کرتی ہیں تو ان کو خبریں پہنچ جاتی ہیں. اس طرح کی بڑی آنٹیاں جو ہمارے محلے میں بھی موجود ہیں، ہر محلے میں ہوتی ہیں. اکثر لوگ انشاءاللہ کو انشاءاللہ لکھتے ہیں. آپ نے بھی ویسے غلط لکھا ہے، انشاءاللہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہے. لو سامو لکھا تو آپ نے بھی غلط ہوا ہے. انگریزی میں بھی آپ لوگ غلط لکھتے ہیں. یہ مد ہے جس کو 5 الف تک کھینچا جائے گا، آپ نے مد نہیں ڈالی ہوئی. صرف یہ ان والا فرق نہیں ہے. تو میرے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اردو میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ اردو کی چیزیں رومن انگریزی میں جب لکھتے ہیں تو ہم آپ کو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں کیوں ڈال دیا، ادھر کے کیوں ڈال دیا. آپ کتاب کو کیوں سے لکھیں یا کے سے لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کتاب ہی لوگ پڑھیں گے کیونکہ وہ زبان ہی الگ ہے. ہاں عربی میں جب لکھا جائے گا پھر اس طرح. اب مجھے بتائیں، محمد عربی کا لفظ ہے نا، لیکن ہم اسے غلط پڑھتے ہیں محمد. محمد تو لفظ ہی نہیں ہے، یہ لفظ ہے محمد. ہا بھی نکالنا ہے اور میم پہ تشدید بھی کرنی ہے. تو کون ایسے بولتا ہے محمد؟ اردو میں ہم محمد بولتے ہیں. علی، علی تو لفظ ہی نہیں ہے، علی ہے، عین کے ساتھ ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی، یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں. اردو اور عربی کا فرق ہوگا. جو الفاظ عربی سے اردو میں مستعمل ہو چکے ہیں اب وہ اردو زبان کا حصہ ہیں، ان کو جب بولا جاتا ہے تو وہ اردو میں بولے جا رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ پھر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے موت کا خوف نہ کھایا اور آگ میں کود گئے. جی کوئی نہیں کودے، جی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ان کو آگ میں پھینکا گیا، بے خطر کود پڑا. آتش نمرود میں عشق، شاعری تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا بڑا غلط رزلٹ لوگوں نے نکال لیا ہے صوفیاء نے کہ اللہ کی محبت میں کود پڑے. کودتا کوئی نہیں ہے، آگ میں کودنا حرام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حرام کام نہیں کیا، ان کو پھینکا گیا ہے آگ میں، کودے نہیں ہیں وہ. پھر جب مصر کے بادشاہ نے ان کی بیوی پر غلط نظر رکھی تو پھر انہوں نے موت کے خوف سے جھوٹ کیوں بولا؟ ہاں یہ تو بزرگان دین سے پوچھنا چاہیے نا، جو نگاہیں مار کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے. ہاں تو بھائی آپ کی تو بات ویسے ہی ختم ہوگی، انہوں نے آگ میں کودے ہی نہیں ہے. تو دونوں جگہ انہوں نے وہی بیہیو کیا جو ایک انسان کو کرنا چاہیے. وہ تو اللہ نے انہیں مرزانہ طور پر بچا لیا، انہوں نے اپنی جان پیش کر دی تھی، خود نہیں کودے. ان کو زبردستی آگ میں پھینکا گیا. اگر اللہ چاہتا تو وہ شہید ہو جاتے، اللہ نے بچا لیا. کوشش تو وہاں بھی انہوں نے کی ہوگی بچنے کے لیے، جس طرح یہاں پہ کوشش کی. وہاں پہ کوشش کارگر نہیں ہوئی، وہ بادشاہ اڑا رہا. یہاں پر انہوں نے ایک ہیلا اڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے وقتی طور پر ان کی بیوی بچی، لیکن پھر بھی اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ گئی. خود ہمارے نبی علیہ السلام ایک
قریش کے سردار کی پناہ لے کر طائف سے واپس مکے میں آئے تھے نا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آج اگر وہ زندہ ہوتا مطعم بن عدی تو میں بدر کے سارے قیدی اس کے کہنے پہ چھوڑ دیتا، کیونکہ اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ تو اسباب تو آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ المستدرک للحاکم کی 3437 میں آیا کہ آدم علیہ السلام نے کہا مجھے حوا نے بہکایا، اور یہی بات کرسچینٹی میں، جی سیدہ حوا نے مشورہ دیا، یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، بہکایا نہیں ہے، اس ذہن میں رکھیے گا، مشورہ دیا، اس کے بعد جو کچھ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ اگر اما حوا نے مشورہ دیا تھا تو آدم علیہ السلام اس مشورے کو ریجیکٹ کر سکتے تھے نا، کوئی زبردستی تو نہیں کروائی، مرد حاکم ہے۔ اسی لیے قرآن میں تسنیہ کے صیغے آئے ہیں، ان دونوں نے نافرمانی کی، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے، کیونکہ دونوں شامل تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ عورت کو کرس کیا جائے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے غلطی کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی غلطی معاف بھی کر دی۔ جو لوگ آئی بروز بیٹ سے صاف کرواتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ بیٹ سے یعنی یہاں سے کیوں کرواتے ہیں وہ صاف؟ اگر تو بہت زیادہ گھنے ہیں، نارمل سے بالکل ہٹ کے ہے تو ٹھیک ہے، وہ اتنے صاف کروا لیں کہ جو نارمل لگے۔ اگر اس طرح ہزاروں لوگوں کے ہوتے ہیں، بیٹ سے تو میرے بھی ملے ہوئے، اب میں کیونکہ میں نے یہ کرنے صاف نہیں، یہ تو ہزاروں لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں، لیکن بعض کے بالکل ایسے سیدھے ہو گئے ہیں، وہ تھوڑی سی شیپ دینا چاہتے ہیں، چاہے مرد یا عورت دے سکتے ہیں۔ اگر روٹین سے ہٹ کے، اگر روٹین میں ہزاروں لوگوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کہیں فلاں دے بڑے سونے نے، میں اس طرح دے کرنے نے، نہیں، وہ پھر تخلیق کو بدل رہا ہے۔ کیا مرد حضرات اپنے جسم کے بال لیزر یا کسی اور طریقے سے صاف کروا سکتے ہیں؟ غیر ضروری بال صاف کروا لیں، اور کون سے آپ نے صاف کروانے ہیں؟ زنانی بڑھنا ہے تو اسی اللہ کے بندے ہو، یہ بالوں کے بڑے فائدے ہیں۔ اگلے دن وہ ایک پوسٹ آئی بھی تھی کہ ان بالوں سے آپ یعنی اتنی نفرت کر رہے ہوتے ہیں، کئی بار جو یہ مچھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ڈنگ نیچے تک نہیں پہنچتا بالوں کی وجہ سے، وہ بالوں کے اوپر ہی رہ جاتے ہیں، ان کی وہ سونڈ اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ نیچے تک پہنچ سکے، اور اس کے کئی ایک فائدے ہیں بھائی۔ میں ایزی پیسہ کا کام کرتا ہوں، کچھ ایسے گاہک میرے پاس آتے ہیں جو مجھ سے پیسے لگوا کر جوا کھیلتے ہیں، کیا اس کا گناہ؟ اگر تو آپ کو کہتے ہیں ہم جوئے کے لیے ہیں تو پھر آپ نہ ان کو دیں، ویسے آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ جوا کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، آپ کے اوپر وبال نہیں ہے۔ موت کے بعد جب اٹھایا جانا ہوگا کس طرح ہوگا؟ کیا جیسے ہندو مذہب میں دوبارہ جنم ہوگا؟ جی ان کا تو عقیدہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں کئی جنم ہوتے ہیں، یہی انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر لے گا، قیامت والے دن سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، باقی آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ پہچاننے سے انکار کریں گے، ادروائز پہچانتے تو ہوں گے، جنت میں جا کے باقاعدہ دنیا کو یاد کیا کریں گے، قرآن میں واقعات آئے ہیں اس طرح کے۔ راولپنڈی عیدگاہ شریف میں پیری مریدی کا سلسلہ ہے، وہاں پر دربار کے سامنے سر جھکا کر لوگ، ہر جگہ اس طرح، یار ایک کو کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ تو اس میں سے مجھ سے تو آپ نے کچھ نہیں پوچھا، جائز ہے جی؟ کوئی جائز نہیں ہے جی سر جھکانا۔ نبی اسلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑا اس کا مجھ سے تعلق نہیں، تو کیا نماز کی سنتیں چھوڑنے پر بھی گناہ ہوگا؟ جی اس سنت کا نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے جو سنت کا ذکر کیا وہ طریقے کی بات کی، جو میں نے طریقہ بتایا اس کو چھوڑنا، تو جو نبی علیہ السلام نے طریقہ فرض کے طور پر بتایا ہے اس کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، جو آپ نے خود ہی ایسا بتایا کہ اسے چھوڑو بھی تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح عصر کی پہلی 4 سنتیں تو وہ بھی ہیں نا، تو وہ نبی علیہ السلام نے نفلی عبادت کے طور پر تعلیم فرمائی، اس کا نام ہی ہے نفل، نفل کا مطلب ہوتا ہے اضافی۔ تو یہ جو کہا گیا نا سنت میری چھوڑی، اس سے مراد ہے میرا طریقہ، یعنی جو نبی علیہ السلام نے فرض پڑھنے کا طریقہ بتایا اس طریقے کو چھوڑ دینا، جیسے روزہ رکھنا ہے اس طریقے کو چھوڑ دینا، جیسے حج کرنا ہے ویسا حج نہ کرنا۔ یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، 3 طرح کی سنتیں وہ میں نے اس میں بتائی ہیں۔ نبی الاسلام کی مسند احمد اور ابو داؤد میں باقاعدہ حدیث ہے کہ اگر آگ کا کنگن پہننا چاہتے ہو تو سونے کا پہنو، مگر چاندی کو جیسے مرضی استعمال کی، بات چاندی کا کنگن جائز نہیں میرے بھائی، عورت پہن سکتی ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اگر کوئی لوڈو بغیر جوئے کے کھیلے، جی چوسر جو ہے نا وہ
اسی کو کہا جاتا تھا بھائی بغیر جوئے کے کھیلے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے خنزیر کا تیل ہاتھ سے. تو اس طرح کی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس قسم کے کوئی الفاظ ہوں اس میں. وہ جوئے کے طور پر ہے. لوڈو تو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ لوڈو ہے بھی تھی کہ نہیں؟ لوڈو کی تاریخ کس کے پاس ہے؟ کس گیم کو وہ لوڈو کہہ رہے ہوتے تھے؟ لوڈو تو خیر لفظی انگریزی زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ چوسر ہے. جوئے ہی حرام ہے بھائی. قرآن و سنت کی روشنی میں گائیڈ کریں. آئی سی یوز میں نوجوان مریض یہ وینٹیلیٹر پہ جو ہوتے ہیں کیا کریں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، بس صرف لکھیں آرگن ڈونیشن کا معاملہ. جی آرگن ڈونیشن جائز ہے. ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے. علی بھائی اکیڈمی میں آپ کی تصویر لگی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میری کوئی تصویر نہیں لگی. یہ تو تھم نیل ہے. میری تصویر ہوتی تو آپ کو وہ محمد علی جناح کی طرح بڑی سی تصویر لگی ہوئی نظر آتی. اگر کہیں ہے تو یہ تھم نیل ہے، آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ میری تصویر نہیں ہے، یہ تھم نیل ہے. پہلے تو اپنی کلیریفیکیشن اس حوالے سے میں کر دوں. ویسے تصویر نہیں لگائی جا سکتی. شیخ بن باز نے کہا کہ بہت سارے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسے مٹا دیں. بالکل میں ساتھ ہوں. جو بھی تصویر تعظیم کے لیے کہیں پر لٹکائی جائے اس کو مٹا دینا چاہیے، اتار دینا چاہیے. بالکل. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ہاتھ سے میری تصویر ڈاکٹر اسرار صاحب کی، مولانا اسحاق صاحب کی بنا کے پوری فریم لا کے اکیڈمی میں گفٹ کی تھی کئی سال پہلے. وہ میرے گھر کے جو کوڑا دان والی جگہ آپ سمجھ لیں نا، کوٹری میں جہاں پہ سارا آپ نے کوڑ کباڑ رکھا ہوتا ہے، اس کے بھی کسی کونے میں پڑی ہے. وہ مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، حالانکہ اس نے بڑی محبت سے بنا کے دی تھی. اگر میں دنیاوی پیشوا ہوتا تو یہاں آپ کو لگی ہوئی نظر آتی، یا میرے گھر میں لگی ہوئی ہوتی. میرے گھر میں بھی میری کوئی تصویر نہیں لگی ہوئی. یہ تھم نیل ہے بھائی، اس کو تصویر نہ کہیں. اس کے ساتھ پورا لائیو سیشن جوائن کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. یہ باقاعدہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اس کلر کا، وہ دیکھیں میں نے کلر بھی وہ رکھا ہے کہ جو یوٹیوب پہ آپ کو نظر آئے. سسٹرز کے لیے وہ گلابی کلر رکھا ہوا ہے. پہلے دو کلر جو ہیں وہ گولڈن آپ کو نظر آ رہے ہیں، نیچے بلو ہے اور ایک گرین ہے. تو میری تصویر نہیں لگی ہوئی، خدا کے لیے بھائی یہ دو چیزوں کو مکس نہ کریں. تصویریں وہ ہوتی ہیں جو آپ کو ڈپٹی کمشنر کے آفس میں، پرائم منسٹر کے آفس میں لگی ہوئی نظر آتی ہیں. اس طرح دی فوٹو نہ میرے گھر تو نظر آئے گی نہ اکیڈمی نظر آئے گی. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ تصویر حرام ہے. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کی کوئی تصویر لٹکا نہیں سکتا. البتہ اگر کوئی اپنے استاد کی تصویر ریکارڈ کے طور پر اپنے موبائل میں رکھتا ہے، اپنے البم میں لگا کے رکھنا چاہتا ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ وہ آپ نے تعظیم کے طور پر کسی جگہ لٹکائی نہیں ہوئی ہے. وہ ریکارڈ کے طور پر ہے، وہ درست ہے، وہ سب کے نزدیک درست ہے. باپا جانی دیکھیں، کسی زمانے میں تصویر آتی نہیں تھی کیمرے میں، لوگ بڑی کوشاں کرتے سن، کرامت ظاہر ہوندی سی، آندی نہیں سی، کھچ دینے آندی نہیں. آج مجھے بتائیں یہ کمال وہ اگر کر کے بتا دیں لوگوں کے سامنے، سارا میڈیا میں اکٹھا کرتا ہوں، باپا جانی ایک دفعہ فضان مدینہ میں کھڑے ہوں اور کہیں جی کیمرے مارو دیکھو میری فوٹو آندی نہیں ہے ریکارڈ، یقین کرو پوری دنیا جڑی ہے نا وہ بریلوی ہو جائے گی. صرف پاکستانی نہیں، اس طرح کا کمال دکھا دے. سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں بھائی. آخری پرچی، آپ بریلوی اور دیوبندی علماء کا کافی احترام کرتے ہیں، لیکن عرب علماء مثلا ابن تیمیہ کہاں سے عرب علماء ہو گئے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ نے سمجھا کہ ابن تیمیہ آج کل کیا ہو بھائی، 700 سال پہلے گزر چکے ہیں. علماء عرب کا تو میں بہت احترام کرتا ہوں. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا ذکر میں نے سینکڑوں ویڈیوز میں کیا ہوا ہے. شیخ بن باز کا ذکر کیا ہوا ہے. آپ کس طرح کہتے ہیں میں احترام نہیں کرتا؟ ابن تیمیہ کا تعلق تو عرب علماء کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ عرب کے علماء ہیں. وہ تو 700 سال پہلے ایک عالم دین گزرے. ان کی اچھی باتیں اچھی ہیں، جو بری ہیں وہ بری ہیں. آج میں نے ان کی تعریف میں بھی کچھ کلمات کہہ دیے. آپ کے لہجے میں احترام ظاہر نہیں ہوتا. احترام آپ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ابن تیمیہ کی آپ نے اپنی لینگویج پڑھی ہوئی ہے کیا ہے؟ کس کے اوپر اس نے ہاتھ صاف کیا ہوا ہے؟ دونوں میں غلطیاں ہیں اور صحیح بھی ہیں بہترین. ان کے ماننے والے بھائی ان کو تخت مشق بناتے ہیں نا، ان سے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. جو ان کی اچھی بات ہے ہم کوٹ کرتے ہیں. آج بھی میں نے ابن تیمیہ کی خوبیاں بیان کی ہیں. تو ویسے آپ کو یہی لگتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اہل حدیث علماء کا ذکر جو ہے نا وہ احترام سے نہیں کرتا. تو بریلوی تو کہتے ہیں کہ یہ تو چھپا ہوا وہابی ہے, یہ ساڑھے بابے نو رگڑا لاندہ ہے. بریلویوں سے بھی پوچھے نا, تو ان کا موقف ڈیفرنٹ ہوگا. تو جو آپ نے چشمہ لگایا ہے وہ آپ ویسے ہی سمجھتے ہیں. تو شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر میں نے کئی ویڈیوز میں کیا ہے, ان کی اچھائیاں بیان کی ہیں. تو وہ عرب علماء میں سے تو وہی ہیں اس وقت بڑے عالم جو فوت ہو چکے ہیں 1999 میں. تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہاں, ابن تیمیہ کی غلط چیزوں کا میں نے اس وقت ذکر کیا جب اہل حدیث نے ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا کر پیش کیا, تو ہم نے بتایا کہ وہ ایسا نہیں تھا بھائی. آپ اس کو 7ویں بلکہ 8ویں صدی ہجری کا ایک عالم دین ہی رہنے دیں. ان کو لا کے آپ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اور تابعین کے ساتھ کھڑا نہ کریں. اور ابن تیمیہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مصیبت کھڑی کی ہے نا یزید پہ جنتی لشکر کی بشارت فٹ کرنے والی, یہ ابن تیمیہ نے کام ڈالا ہے, جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک گمراہ ہوا ہے. تو اس کے جرائم کی لسٹ ہے اصل میں, صرف یہ نہیں ہے, اور کافی ساری لسٹ ہیں. ان ساری چیزوں کا میں نے ذکر کیا. یہ مردوں کی سماعت کا قائل ہے. اہل حدیث کہتے ہیں مردے سننے کا عقیدہ رکھنا شرک ہے, اور ابن تیمیہ قائل ہے اس کا. جب میں نے بتایا ان کا نہیں یہ تو اختلافی مسئلہ ہے, یعنی میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے مردے سنتے ہیں شرک ہوتا تھا. جب میں نے بتایا ابن تیمیہ قائل ہے تو شرک ہونے ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ حنفی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور اہل حدیث ابن تیمیہ کے. میرے نزدیک مردے سنتے ہیں یہ شرک نہیں ہے, عقیدہ بدعت کے اوپر مبنی ہے. ہاں جہاں سنتے ہیں وہاں ثابت ہے. لیکن ابن تیمیہ کو جو بڑھا چڑھا کے انہوں نے پیش کیا تو میں نے ایکسپوز کیا. یہ گلے پھاڑنے والے 2 مولویوں نے مروایا ہے ابن تیمیہ کو. میں نے تو کہا نا میں نے آپ کے ہینڈلرز کو پکڑنا ہے. اگر کوئی دعوت حق کو نقصان پہنچائے گا میں سیدھا وڈے ہوتے ہاتھ پاواں گا. اوے اودی اولاد ہو ہوتے ایسی جے. تو وہ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے, دین کے اس میں ہوتی ہے. باقی لعنت کسی پہ نہیں بھیجی. مجھے بتائیں کیا اہل حدیث جو ہیں احمد رضا بریلوی صاحب کی عزت کرتے ہیں؟ امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں. میں تو امام احمد رضا بریلوی بھی کہتا ہوں, امام ابن تیمیہ بھی کہتا ہوں. تو مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ تم خود دوسروں کے اماموں کو کالا حضرت کہو. اعلی حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں وہابی. احسان اللہ ظہیر صاحب نے کتاب میں لکھا ہے رنگ کالا تھا اور پہنگے سن, روٹی نظر نہیں سی آندی. یہ انہوں نے باقیوں کا احترام کیا ہے. ہم نے تو کبھی اس طرح کی کوئی بات کسی کے بارے میں نہیں کی ہے. حالانکہ یہ حیران کن بات ہے کہ آج تک جتنے بھی مفتی اعظم سعودیہ بڑے نے سارے ہی اخت معروم نے. انہوں نے بھی تکنا چاہیے کوئی سوڑا جا بندہ تھا کہ یار مفتی اعظم بڑھاؤ. اور لوگ لاندے نے ایک پاسے امام خمینی دی تصویر, پھر خامنائی صاحب دی کہندے نے شیعہ دے علماء ویکھو تے سنیاں دے ویکھو سارے ہی کانے جے. وہ اللہ نے ان کے ساتھ وہ ایک بیماری آئی تھی وہاں پہ نا, وہ سارے ہی ایک دفعہ ان کی نظریں ضائع ہو گئی تھی. لیکن دنیا میں چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں نا کہ سارے ہی آپ کو نبینے ملے ہیں, چن چن کے آپ نے وہ مفتی اعظم بناتے گئے وہ کہتے ہیں علم کی بنیاد بنائے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھیں. تو میں نے تو کبھی نہیں کہا, ہم علم کی قدر کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. میں نے بن باز کے کئی فتوے پیش کیے, البانی کے پیش کیے, ابن تیمیہ کے پیش کیے. تو یہ بات ہے. رے بریلوی دیوبندی آپ کہہ رہے ہیں میں احترام کرتا ہوں, تو یار یہ مجھے سرٹیفکیٹ علماء عرب سے لکھ کے دے دو کہ میں بریلوی اور دیوبندی علماء کا احترام کرتا ہوں. میرے لیے تو ایسے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے. میں مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی دکھاؤں گا, میں سعد رضوی صاحب کو بھی دکھاؤں گا, دیکھیں مجھے علماء عرب نے سرٹیفکیٹ دیا کہ میں آپ کے بڑے علماء کا احترام کرتا ہوں. تو پھر تو پتہ لگ جائے گا میں کنہ کے احترام کرنا. ہیومن ڈگنیٹی میں احترام کرتا ہوں, سب کو مولانا اور صاحب کہتا ہوں. باقی یہ احترام کوئی نہیں ہے کہ میں ان کو رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام کہنا شروع کر دوں, وہ ہماری معذرت قبول کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا میرے بھائیوں, کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اینڈ پہ وسیلہ اور توسل کے طور پر ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، ایران میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔